الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد انسان گوشت پوست کا بنا ہوا ہے، دل رکھتا ہے دھڑکنے والا، یہ متاثر کرتا بھی ہے، متاثر ہوتا بھی ہے۔ متاثر کرتا ہے اپنے اچھے اخلاق سے، عقل مندی سے، علم سے، ایثار قربانی سے، تواضع سے، جو بھی اخلاق حمیدہ ہیں وہ اس کے اندر ہوں تو دوسرے لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں، اپنے کلام سے متاثر کرتا ہے اور دوسرا بندہ متاثر ہوتا بھی ہے۔ تو یہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے وصف رکھا ہے۔ اس میں اگر اس کے اندر قوت ارادی خوب بھر جائے، آ جائے، تو پھر اس کے متاثر کرنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ جس بندے میں بھی قوت ارادی بہت ہوگی نا تو وہ دوسرے کو متاثر کرے گا، حتیٰ کہ فاسق و فاجر ہے، بے عمل ہے، لیکن اس کا کہیں کنسرن ہو جاتا ہے اور وہ ادھر کنسنٹریٹ کرتا ہے تو ادھر بھی اس کا اثر ہو جاتا ہے۔ شریعت کی نظر میں اس کو کہتے ہیں نظر کا لگ جانا۔ حدیث پاک میں آتا ہے العین حق، کہ نظر کا لگ جانا حق ہے۔ نظر کیوں لگتی ہے؟ عداوت کی وجہ سے یا محبت کی وجہ سے؟ چھوٹے بچے کو پیار سے دیکھ لیا نظر بھر کے تو بچے کو نظر لگ گئی، اور ہم نے تو دیکھا کہ کئی دفعہ بچے کو ماں ہی کی نظر لگ جاتی ہے، کیونکہ وہ جو پیار سے دیکھتی ہے بار بار اس کو۔ اور اگر عداوت ہو دل میں کسی کے بارے میں، حسد کینہ ہو، اس کی بھی نظر لگ جاتی ہے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں بعض صحابہ کو نظر لگی اور نبی علیہ السلام نے اتارنے کا طریقہ بتایا۔ تو ہم شریعت کے اندر نظر کو مانتے ہیں کہ لگتی ہے۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ جس نظر کے اندر عداوت ہے، دشمنی ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، اگر یہ نظر دوسرے بندے پر اثر دکھا سکتی ہے تو جس نظر کے اندر شفقت ہو، رحمت ہو، محبت ہو، اخلاص ہو، تو یہ نظر دوسرے پہ اثر کیوں نہیں دکھا سکتی ہے؟ اکثر سالکین پوچھتے ہیں کہ یہ توجہ کیا ہوتی ہے؟ بھائی توجہ اچھی نظر کا لگ جانا، اس کو توجہ کہتے ہیں۔ اب بری نظر سے تو کوئی غیر مقلد بھی انکار نہیں نہ کر سکتا، حدیث پاک میں ہے۔ تو بری نظر سے آپ انکار نہیں کر سکتے، لہذا اچھی نظر کا ہم اقرار کرتے ہیں۔ یہ جو اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کے بندے کے دل پہ اثر ہوتا ہے نا، یہ اصل میں ان کی توجہ ہوتی ہے، ان کی نظر لگ جاتی ہے۔ برے کی نظر لگی تو بندے پہ برے اثرات ہو گئے، اور اچھوں کی اچھی نظر لگی تو بندے پہ اچھے اثرات ہو گئے۔ اس کا توبہ کرنے کو دل چاہتا ہے، نیکی کرنے کو دل چاہتا ہے، اللہ کا بننے کو دل چاہتا ہے،
سارے گناہ چھوڑنے کو دل چاہتا ہے، اس کے اثرات ہوتے ہیں. اس کو توجہ کہتے ہیں. تو اگر جانوروں کے پاس رہنے سے ان کے اثرات بندے پہ ہو سکتے ہیں تو کیا اللہ والوں کے پاس رہنے سے ان کے اثرات نہیں ہو سکتے؟ تو اثرات ہوتے ہیں. یہ اثرات پڑنا کسی کی وجہ سے، ان کو توجہ کہتے ہیں. اور یہ حدیث پاک سے بھی ثابت ہے، ایسا نہیں کہ نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر تو توجہ نقطہ کمال پر تھی. ایک نظر پڑتی تھی، دھو کے رکھ دیتے تھے. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. مردہ آتے تھے، مسیحا بن کے واپس لوٹتے تھے. اور کس کو توجہ کہتے ہیں؟ اسی کو تو توجہ کہتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک صحبت دل کی کایا پلٹ کے رکھ دیتی تھی. یہ توجہ ہوتی ہے. ویسے بھی اور بھی بہت ساری احادیث ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک نوجوان نے نبی اسلام کی خدمت میں عرض کی کہ اللہ کے نبی، مجھے زنا کی اجازت دیجیے. نبی اسلام نے پہلے اس کو سمجھایا کہ کیا تو چاہتا ہے کہ تیری والدہ سے کوئی یہ کام کرے؟ نہیں. بہن سے نہیں، بیوی سے نہیں، بیٹی سے نہیں. تو فرمایا بھئی تو جس سے بھی زنا کرے گا وہ کسی کی ماں، کسی کی بیٹی، کسی کی بہن، کسی کی بیوی ہوگی. تو دوسرے لوگ بھی پسند نہیں کرتے. اب بات تو نبی علیہ السلام نے سمجھا دی تھی. حدیث پاک میں آتا ہے پھر نبی علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کر کہا اللہم اغفر لہ، اللہ اس کو معاف کر دے. نبی علیہ السلام نے دعا کے چند لفظ کہے. وہ صحابی کہتے ہیں کہ میرے دل سے اس طرح زنا کا یہ جذبہ ختم ہوا کہ اس سے زیادہ بڑا گناہ میری نظر میں کبھی کوئی تھا ہی نہیں. یہ کیا ہوا؟ ہماری کوشچن ہے. یہ مقصد ہاتھ تو نبوت کا نہیں لوٹ سکتا. تو نبوت کا ہاتھ جو سینے پہ پڑا تو کس لیے؟ یہ توجہ تھی. ایک لمحہ پہلے تو وہ بندہ اجازت مانگ رہا ہے. اتنا نشہ کوئی چھوٹی سی بات ہے؟ اس کو پتا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کا، پتا تھا ان کو کہ زنا حرام ہے. ایک بندہ حرام کے بارے میں آ کے سوال پوچھ رہا ہے. اس کو پتا نہیں تھا مجھے ڈانٹ پڑے گی، مجھے فلاں ہوگا، سارا پتا تھا. مگر اس وقت موٹیویشن ایسی تھی، ٹیمپٹیشن ایسی تھی کہ وہ ریزسٹ نہیں کر سک رہے تھے. تو چونکہ کھڑے لوگ تھے، آ کے سیدھی بات کر دی. اللہ کے نبی اجازت دے دیجیے. نہیں رہ پا رہا. اور پھر کہتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام نے الفاظ کہے تو اس سے زیادہ یعنی میری نظر میں ناپسندیدہ چیز کوئی اور تھی ہی نہیں. یہ صفائی کیسے ہوئی بھائی؟ صفائی ہوئی تو صحیح نا، تو کیسے ہوئی؟ توجہ سے ہوئی. سیدھی بات ہے. اب اندھے ہیں جو کہیں کہ توجہ کہاں ہے حدیث میں. یہ توجہ ہی کا کمال ہے. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے پہ ہاتھ رکھا اور دعا دی. یہ سینے پہ ہاتھ رکھنا اچھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں اقرا. آپ فرماتے ہیں ما انا بقاری، میں نہیں پڑھا ہوا. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فاخذنی فغتنی، انہوں نے مجھے پکڑا اور مجھے خوب دبایا. اتنا دبایا حتی بلغ من الجہد، مجھے تنگی ہونے لگ گئی. جبریل صاحب نے یہ کام کیوں کیا بھائی؟ اور جب سینے سے لگا کے چھوڑا، آپ نے پڑھنا شروع کر دیا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. بھائی ابھی تو فرما رہے تھے کہ ما انا بقارن. ایک عمل درمیان میں ہوا ہے،
جس کے بعد آپ نے پڑھنا شروع کر دیا. تو کسی چیز نے پڑھا دیا نا، وہ کیا عمل تھا؟ وہ توجہ تھی. اس کو توجہ کہتے ہیں. مشائخ بھی اسی طرح کرتے ہیں، کئی دفعہ سینوں سے لگا کے توجہ دے دیتے ہیں، دوسرے بندے کی زندگی بدل جاتی ہے. کہتے ہیں جی توجہ کیا ہوتی ہے؟ اندھے کو نظر آ رہی ہے کہ یہاں کچھ تو ہوا ہے نا آخر، کہ ابھی تو فرما رہے ہیں ما انا بقارئ اور ابھی پڑھ رہے ہیں، تو کس چیز نے بدلا؟ جبریل علیہ السلام نے جو سینے سے لگایا تو اللہ کا بنا ہوا ایک نظام تھا، وہ منتقل ہوا، وہ علم وہ سینے میں فیض منتقل ہوا، کھل گیا سینہ، پڑھنا شروع فرما دیا. تو اس کو توجہ کہتے ہیں. اچھا، جبریل علیہ السلام آتے ہیں نبی علیہ السلام سے سوال پوچھنے کے لیے. اب ادب تقاضا تو یہ ہے کہ استاد یہاں بیٹھا ہے تو شاگرد وہاں بیٹھے، آ کے بیٹھتے ہیں رکبتن الی رکبتئی، نبی علیہ السلام کے گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے ملاتے ہیں. کیا وجہ ہے؟ ہمارے سوال کا جواب دینا. کبھی کوئی شاگرد ایسا بیٹھا؟ بٹھاتے ہیں یہ اپنے شاگردوں کو ایسے؟ وہ جو خدائی شاگرد بھیجا ہوا تھا وہ کیوں ایسے بیٹھا؟ یہ جو اتصال ہے نا جسم کا، فیض کے ٹرانسفر ہونے میں اس کا دخل ہے. تو ہمارے بزرگ اگر سینے پہ انگلی رکھ کے اللہ اللہ کہہ دیں تو ان کو بات سمجھ میں نہیں آتی، کہتے ہیں یہ کیا ہو گیا جی، کہاں سے آ گیا؟ پھر نبی علیہ السلام سینے پہ ہاتھ رکھ کے دعا دیں وہ سمجھ میں آتی ہے؟ کیا یہ وہی عمل نہیں ہے کہ سینے پہ ہاتھ رکھ کے اللہ اللہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سینوں کے گرہ کھول دیتے ہیں؟ تو یہ توجہ سمجھ میں آتی ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی سمجھ میں ہی نہ آنے والی چیز ہو. یہ اصل میں صاحب توجہ کی قوت ارادی ہوتی ہے. جب اس قوت ارادی کے ساتھ وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور دل میں دعا کرتا ہے کہ اللہ اس کو دھو دے، اللہ تعالیٰ پھر اس کو دھو دیتے ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں. ہمارے بزرگوں نے بھی یہ توجہات دی ہیں. اور تو اور حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ، شیخ البخاری، جن کی علمیت کو ایون غیر مقلد بھی مانتے ہیں، انہوں نے اپنے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ آریہ سماج کی تحریک جب چلی تھی تو ہندوؤں نے اس وقت مسلمانوں کے گاؤں میں جا کر ان کو دھوکے سے ہندو کرنا شروع کر دیا تھا، مرتد ہونا شروع. علماء دیوبند کو پتہ چلا، ان کا بھی اس کا بندوبست ضروری ہے، تو انہوں نے جو اس تحریک کا بانی تھا اس کو پیغام بھجوایا، بھائی تم ہمارے ساتھ ہی مناظرہ کر لو، علمی مباحثہ کر لو، عوام سے الجھنے کی کیا ضرورت ہے تمہیں. طے ہو گیا. چنانچہ مناظرے کے دن مسلمان بھی آئے، ہندو بھی آئے. ہندوؤں نے ایک شرط رکھی ہوئی تھی مناظرے میں کہ ہمارے مہمان خصوصی جو آئیں گے تو وہ آگے بیٹھیں گے، پھر مسلمان بیٹھیں گے. تو مسلمانوں نے مان لی تھی، اسے کیا فرق پڑتا ہے بھائی. اب جب مسلمان مناظر کھڑے ہوئے، وہ بات تو کر رہے ہیں لیکن جیسے کوئی کنفیوزڈ بندہ ہوتا ہے نا، بے ربط باتیں کرتا ہے، ادھر کی کر دی ادھر کی کر دی، کوئی آپس میں ان کا لنک نظر نہیں آتا، اکھڑی اکھڑی باتیں. حالانکہ وہ مانے ہوئے عالم تھے، بہت زبردست قوت استدلال تھا ان کے اندر، متولی کلام شخص تھے، وہ بات کرتے تھے دوسرے کا دل مو لیتے تھے، اور وہاں ایسے جیسے گھبرایا کوئی ہوتا ہے. تو ہوا کیا کہ ہندوؤں کی ہمتیں بڑھنے لگیں اور مسلمانوں کے دل ٹوٹنے لگے. اس وقت میں ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، اس نے جب یہ صورتحال دیکھی نا تو وہ بھاگ کے سٹیج کے پیچھے گیا. سٹیج کے پیچھے حضرت مولانا خلیل الرحمان سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ وہ تشریف فرماتے ہیں. کیوں وہاں بیٹھے تھے؟
کہ مناظرہ میں ایک بڑا کام ہوتا ہے کتاب میں سے ریفرنس نکال کے دینا، اور یہ ہر بندے کے پاس کی بات نہیں ہوتی. یہ کام وہی کر سکتا ہے جس نے زندگی گزاری ہو کتابوں میں. تو حضرت نے یہ کام اپنے ذمہ لیا تھا. چنانچہ کتابیں تھیں، انبار لگا ہوا تھا، اور حضرت وہاں تھے کہ اگر کوئی ریفرنس دکھانا پڑے تو اسی وقت میں کتاب پکڑ کے بتا دوں گا بھئی یہ ریفرنس ہے. وہ آدمی آیا، اس نے کہا کہ حضرت وہاں تو گیم ہی کچھ اور ہے. کیا ہوا بھائی؟ کہ حضرت وہ تو ہندو غالب آ رہے ہیں اور مسلمان بندے سے بات ہی نہیں ہو رہی، زبان ہی چل رہی ان کی، وہ تو اٹک رہے ہیں، گرا ہوتی ہے زبان کے جیسے لگی ہوئی. حضرت نے سنا تو حیران ہوئے، اور وہیں بیٹھے بیٹھے حضرت متوجہ ہوئے، مراقبہ کیا، اور مراقبے میں اللہ کے حضور دعا مانگی کہ اللہ حقیقت حال کو کھول دے. تو ان کو محسوس ہوا کہ وہ جو ہندو تھے نا، انہوں نے پہلی لائن میں اپنے سادھوؤں کو بٹھایا ہوا تھا. ان سادھوؤں میں سے ایک سادھو تھا، لمبے بال جٹا دھاری اس کے، اور وہ یوں کر کے بیٹھا ہوا تھا اور مسلمان مناظر کی طرف ٹک ٹکی باندھ کے دیکھ رہا تھا. وہ اپنی قوت ارادی کو گویا اس مسلمان مناظر کے دل پر صرف کر رہا تھا، جس کی وجہ سے مسلمان مناظر جو تھا وہ گھبرایا محسوس ہوتا تھا. حضرت نے جب یہ دیکھا تو حضرت نے وہیں بیٹھے بیٹھے اس ہندو کے قلب کے اوپر توجہ ڈالی. جب اس کے قلب پر توجہ گئی تو اس کو یوں محسوس ہوا جیسے کہ آگ لگ گئی، اور وہ اٹھا وہاں سے اور وہ وہاں سے نکلا. اس کے جانے کی دیر تھی، مسلمان مناظر نے چلنا شروع کیا، بولنا شروع کیا. اللہ نے تھوڑی دیر میں مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی. یہ واقعہ شیخ الحدیث رحمۃ اللہ لکھتے ہیں. یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ اتنی علمی شخصیت کا ایک واقعے کو نقل کرنا. یہ کیا چیز تھی؟ یہ توجہ تھی. ہمارے سلسلہ نقشبندیوں کے ایک بزرگ تھے، خواجہ عبد المالک چوک قریشی والے. ہمیں ان کی صحبت میں کئی مرتبہ بیٹھنے کا موقع بھی ملا. وہ حضرت فضل قریشی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے تھے. اپنا واقعہ سنانے لگے. کہنے لگے کہ میں ایک مرتبہ کراچی سے سکھر جانا تھا دوست کے گھر ملنے کے لیے. تو کراچی کے اسٹیشن پر میں بیٹھا ہوا تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ اللہ کرے کوئی مجھے کامل مل جائے، مجھے کچھ فیض مل جائے، توجہ مل جائے. اور سبق میرا تھا تحلیل کا. تو میں بیٹھا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کر رہا تھا. کہنے لگے اچانک میں نے دیکھا ایک بندہ، داڑھی بھی تھی، ٹوپی تھی، لمبا کرتا بھی تھا، اور وہ آیا اور وہ ایک جگہ بیٹھ کے بالکل یوں جیسے مراقبہ کر رہا ہو. کہنے لگے میں نے اس کو دور سے دیکھا تو میں نے کہا ہے تو مراقبہ کر رہا، لگتا ہے کوئی بھلا آدمی ہے، کوئی سالک ہے، کوئی کیا پتہ شیخ ہے. کہنے لگے میں آیا اور میں نے کہا چلو خاموشی سے میں بھی ان کے مراقبے میں شریک ہو جاتا ہوں. تو میں آ کے ان کے سامنے بیٹھا اور جیسے ہی اپنے سبق کی طرف متوجہ ہوا تو اس بندے کو تو جیسے کوئی کرنٹ سی نہیں لگتی، وہ اٹھا اور وہاں سے چلا. جب میں نے دیکھا آنکھ کھول کے تو وہ چلا گیا. میں نے کہا یار میری قسمت، فیض ہی نہیں لینا میری قسمت میں. خیر تھوڑی دیر کے بعد میں ادھر ادھر ذرا ہوا تو میں نے دیکھا ایک دوسرے پلیٹ فارم پہ وہ اسی طرح بیٹھا ہوا تھا، مراقبہ کر رہا تھا. کہنے لگا پھر میں آہستہ دبے پاؤں گیا اور جا کے قریب بیٹھ گیا. جیسے ہی میں بیٹھا میں نے دیکھا کہ وہ پھر اٹھ کے وہاں سے، اب تو وہ چلا ہی گیا. میں اپنے آپ کو کوستا رہا کہ تیرے گناہ اتنے کہ تجھے فیض کہاں سے ملے. اچھے لوگ تیرا پاس بیٹھنے ہی پسند نہیں کرتے. کہنے لگے خیر گاڑی آئی، میں چلا گیا، اپنے دوست کے گھر پہنچا. بات چیت ہوئی، میں نے اسے بتایا کہ بھئی آج ایک میں نے اچھے بندے کو دیکھا تھا اور چاہتا تھا کہ میں فیض لوں، بس میری قسمت میں ہی نہیں تھا.
اس نے پوچھا وہ کیسا تھا؟ میں نے کہا ایسی داڑھی، ایسا قد، ایسے نقش نین. یہ کہنے لگے، وہ چپ ہو گیا. کہتے اچھا ٹھیک ہے. فجر کی نماز پڑھی تو وہ مجھے کہنے لگا آؤ یار تمہیں ایک بندہ دکھاتے ہیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. وہ مجھے لے کے ایک دروازے پر گیا. اس نے دروازہ کٹکھٹایا. کہتے دروازہ کھولا، وہی بندہ دروازے کے اوپر کھڑا ہے. ابھی اس سے پوچھ رہا ہے کیا حال ہے، کیسے ہیں، ٹھیک ہیں. تو پتہ چلا کہ وہ تو ہندو ہے، مسلمان نہیں ہے، گرو ہے ہندوؤں کا. تو اس نے پوچھا جی سناؤ کیا حال ہے. اچھا اس دوست کو اس نے کہا تھا میرے بیک پہ رہنا، سنتے رہنا، ظاہر نہ ہونا زیادہ. تو وہ گرو کہنے لگا کہ بس مشکل وقت ہے، میں سفر پہ گیا ہوا تھا کراچی، کل ہی واپس آیا ہوں، اور کل میں بیٹھ کے وہاں گیان کر رہا تھا تو پتہ نہیں کوئی مسلمان تھا، وہ میرے سامنے آ کر بیٹھا، پتہ نہیں اس نے کیا کیا، میری ساری کیفیت ہی ختم ہو گئی. کہتے میں اس سے اٹھ کے بھاگا اور دوسری جگہ جا کے بیٹھا. میں پھر ذرا توجہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا اپنے اندر، تو میں نے دیکھا کہ پھر وہی آ گیا. کیا بلا تھی وہ کہ اس نے ایسی توجہ ڈالی، میرا تو سب کچھ ہی ختم کر دیا اس نے. کہنے لگے یہ بات سن کے میرا ساتھی مجھے لے کے گھر آ گیا. کہنے لگا کہ دیکھو تم سمجھ رہے تھے کہ اللہ والا ہے، ہندو تھا، اور آپ بیٹھے تھے اپنا سبق کر رہے تھے. آپ کے اپنے سبق کے انوارات ایسے تھے کہ جب وہ اس کے دل پر پڑے انہوں نے اس کی دل کی ظلمت کو ختم کر دیا. اس نے فیل کیا میرا سب کچھ ہی ختم ہو گیا. تو بھائی یہ توجہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ جو اچھا دین کے نقطہ نظر کو چلو چھوڑ دو، دنیا کے نقطہ نظر سے آج دنیا کے اندر ہپنوٹزم ہے، پریکٹیکلی ہے نا. ہپنوٹزم کیا ہوتا ہے؟ ہپنوٹزم ہوتا ہے کہ ایک بندہ دوسرے بندے کو اپنی قوت ارادی کے ذریعے اپنے قابو میں لے لیتا ہے. اب اس کو تو مانے بغیر گزارا نہیں نا کسی کا، یہ تو سائنس ہے اور ہو رہی ہے. ہمیں یاد ہے کہ بہت چھوٹے تھے ہم تو ہمارے شہر میں ہاتھی والی سرکس آئی تھی. 5ویں 6ٹی کی کلاس ہوگی یا کیا ہوگی، میں نے زندگی میں ہاتھی کبھی نہیں دیکھا تھا. تو میرے بڑے بھائی تھے، وہ مجھے کہنے لگے کہ تمہیں ہاتھی دکھا کے لاؤں. میں نے کہا جی. اچھا وہ مجھے دکھا کے لے گئے اور میں ایسا بدھو کہ جیسے انہوں نے جا کے چھوڑا میں گیا ہاتھی کے سونٹ پکڑنے لگا. چھوٹا سا تھا، مجھے کیا پتا. ہم تو سمجھے کہ جیسے بکری کے بچے پکڑتے ہیں. وہ تو بھائی اچھلے اور انہوں نے جلدی سے مجھے پکڑ کے پیچھے کیا. آج بھی یاد ہے مجھے. تو اتنی چھوٹی عمر تھی. خیر انہوں نے ہاتھی دکھایا، شیر دکھایا، جیسے جانور وغیرہ تھے. وہاں پر ایک ہپنوٹزم کا تماشا بھی تھا. وہ مجھے وہ بھی دکھانے لگے. تو دیکھا تو صحیح میں نے، لیکن مجھے آج تک وہ حیران کرتا ہے کہ اس میں ایک لڑکی تھی، عمر اس کی اندازاً، اب میں اندازہ لگاتا ہوں کہ 20 کے قریب ہوگی. وہ آئی اور اس کے ہاتھ میں نا ایک بانس تھا جس کے آگے ایک نیزہ سا نہیں بنا ہوتا، ایسے بنا ہوا تھا. اور وہ اتنا تیز تھا کہ اس نے لوگوں کو دکھایا، مجمع کو، کہ دیکھو اس کو. ایک بندے نے یوں کر کے کیا تو وہ اس کے انگلی سے خون ہی آ گیا، اتنا تیز تھا وہ، نوکدار تھا. تو 2 نیزے اس نے دکھائے. اس کے بعد 2 نیزے اس نے جا کے ایک یوں گاڑ دیا زمین میں، ایک یوں سوراخ بنا ہوا تھا. اس کے بعد ایک چھوٹا سا ممبر تھا 3 سٹیپ کا، وہ اس نے لا کے دونوں نیزوں، اب یوں نیزے کھڑے ہیں اور درمیان میں وہ سٹیپ آ گیا. اس کے بعد اس نے یوں ہاتھ کیے اور دکھایا کہ دیکھو میرے بغل میں کوئی چیز نہیں ہے. پھر وہ آئی اور آ کر
اس وہ جو سٹیج تھا نا 3 منزلوں کا چھوٹا، اس کے اوپر کھڑی ہو گئی. اتنے میں ایک بڈھا آیا. وہ بوڑھا جو تھا نا وہ ہپنوٹائز کرنے والا بندہ تھا. وہ آیا اور اس کے سامنے یوں کر کے کھڑا ہو گیا، اور تو کون، میں کون عامل، تو کون معمول، اس طرح کے اس نے جو ہے نا جی وہ کوئی الفاظ کہے جو مجھے یاد پڑتے ہیں. اور اس کے بعد اس نے اس کی طرف یوں کر کے دیکھنا شروع کر دیا، جیسے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھتے ہیں. دیکھتے رہے کوئی آدھا منٹ 1 منٹ. اچھا، اس دوران وہ جو نیزے تھے نا وہ اس لڑکی کے اس طرف یعنی بغل کے اندر تھا اور دوسرا اس طرف بغل کے اندر تھا. تھوڑی دیر کے بعد ایسے لگا ہمیں کہ جیسے لڑکی کا جسم بالکل ڈھیلا ہو گیا، جیسے بندہ لوز ہو جاتا ہے نا، بالکل ویٹ اوپر آ جاتا ہے. جب اس نے دیکھا کہ اس کی ٹانگیں جو ہیں وہ ذرا دوری سی ہو رہی ہیں یار، تو اس کے بعد وہ آیا اور آ کے اس نے اس کے پاؤں کے نیچے سے وہ لکڑی کا ممبر نکال دیا. تو ہم نے دیکھا کہ وہ لڑکی 2 نیزوں کے اوپر یوں لٹکی ہوئی ہے ہوا کے اندر. اچھا، عجیب بات یہ تھی کہ مجھے میرے بھائی نے بتایا تھا کہ یہ جو جادو ہوتا ہے نا یہ آنکھوں پہ کیا جاتا ہے. یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی. تو میں وہاں بیٹھا ہوا نا آنکھیں مل رہا ہوں. یہ بھی عجیب بات ہے. آج مجھے یاد ہے، یہ نہیں، بچہ تو چھوٹا سا تھا لیکن میں آنکھوں کو مل رہا تھا. میں ٹھیک دیکھ رہا ہوں اور میں دیکھ رہا تھا، صاف دیکھ رہا تھا. 6x6 آنکھیں. وہ لڑکی ان 2 نیزوں کے اوپر بالکل ایسے لٹکی ہوئی ہے. لوگوں نے خوب تالیاں بجائی، ٹکا کے تالیاں بجائیں. اب یہ اس کا کھیل تھا. جب خوب تالیاں بج گئیں، اس کو اپریسیشن مل گئی، اس کے بعد پھر وہ اسی طرح کے اشارے کرتا رہا اس کی طرف. اور کرنے کے بعد وہ پھر آیا اور آ کر اس نے اس لڑکی کو اٹھا کر یوں کیا اور اس کے نیچے سے ایک نیزہ نکال لیا. اب ہم نے کیا دیکھا کہ وہ لڑکی ایک نیزے کے اوپر یوں لٹکی ہوئی ہے. اب سمجھ میں بات نہیں آتی سائنس کا کہ ایک سٹک بغل میں ہو اور بندہ لٹکا ہوا لٹک رہی تھی. جب اس طرح وہ لڑکی لٹک گئی تو پھر مجمع نے تالیاں بجانی شروع کر دی. ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. خیر 1-2 منٹ اسی طرح رہے. اس کے بعد وہ دوبارہ اس کی طرف ایسے دیکھتا رہا اور پھر اس کے پاس آیا اور لڑکی جس کے ایک بغل کے نیچے نیزہ تھا اور اس کا ویٹ اس کے اوپر تھا، اس نے اس لڑکی کو دونوں ٹانگوں سے پکڑا اور بالکل یوں سیدھا کر دیا، جیسے فلیگ نہیں ہوتا جھنڈا. ہم نے دیکھا کہ یوں نیزہ تھا اور لڑکی بالکل ہاریزنٹل یوں آنکھوں سے میں نے دیکھا. اب تو خیر تالیوں کی انتہا تھی نا. بہت دیر اس کو پھر انعام بھی بڑا ملا، لوگوں نے پیسے بھی بڑے دیے. کرتے کرتے اس کے بعد جب وہ کچھ دیر کے بعد اس نے دیکھا، پھر وہ عمل کرتا رہا، پھر وہ اس کو واپس اس پوزیشن پہ لایا، پھر اس کے دوسرے بغل کے نیچے اس نے نیزہ رکھا، پھر وہ کرتا رہا، اس کے نیچے اس نے وہ لکڑی کا ممبر سا رکھ دیا. اب جب اس نے کیا تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ جیسے ہی لڑکی ہوش میں آئی نا، پورے بدن کے اوپر اس کے پسینہ آ گیا. یعنی مجھے لگتا تھا کم از کم 400-500 پسینے کے قطرے اس کے چہرے پر تھے، اتنا پسینہ تھا. تو پھر اس نے آ کے اس کے پسینے کو پوچھا اور پھر اس کے بدن میں اتنی کمزوری ہو گئی تھی کہ وہ چل نہیں سکتی تھی. پھر اور 2 بندے آئے اور انہوں نے، ایک نے ادھر سے سہارا دیا، ایک نے ادھر سے سہارا دیا، وہ اس کو پھر اٹھا کر لے گئے. یہ ہپنوٹزم لوگ آج پریکٹیکلی کر کے دکھا رہے ہیں. یہ کیا چیز ہے؟ ہمارے حضرت سید واسع شاہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ ایک آدمی نے کرتب دکھانے کا اعلان کیا اور اس نے کہا جی کہ میں 8 بجے آپ کو کرتب دکھاؤں گا. بڑی ساری گھڑی اس نے لگوا دی
اب کیا ہوا کہ لوگ آ گئے، بیٹھ گئے، 8 بج گئے، 10 منٹ اوپر، 8:15، 8:30، صاحب ہی نہیں آ رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ آیا اور آ کے اس نے ممبر پر کہا کہ بھائی میں اپنے اعلان کے مطابق ٹھیک وقت پر آ گیا ہوں۔ لوگوں نے کہا آپ تو دیر سے آئے ہیں۔ کہنے لگا ٹائم دیکھو، ٹائم دیکھا تو 8 بج رہے تھے۔ اس کا تماشا ہی یہی تھا کہ ٹائم زیادہ ہوتا تھا، لیکن جب لوگ اس کی طرف دیکھتے تھے تو وہ گھڑی جو تھی وہ 8 کے اوپر ہوتی تھی۔ ٹائم اس نے یہ دیکھو 8 بجے ہوئے، کھیل یہی اس کا تھا۔ حضرت سید واطع شاہ رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ یہ ہم نے خود دیکھا ہوا ہے۔ اور ایک مرتبہ انگلینڈ میں ایک آدمی تھا، اس نے میجک دکھایا اپنا۔ کیا میجک تھا کہ ٹی وی پہ آیا اور ٹی وی پہ آپ کے اس نے کہا کہ جتنے لوگ ہیں وہ اپنے ہاتھ میں لوہے کی کوئی چیز پکڑ لیں۔ تو کسی نے چمچ پکڑ لیا، کسی نے نائف پکڑ لیا، کسی نے کار کی چابی پکڑ لی۔ بس پکڑنے کی دیر تھی، اس بندے نے کیا 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 نہیں کیا کہ ایک لمحے میں جس کے ہاتھ میں جو تھا وہ چیز ٹیڑھی ہو گئی، اور یہ اس کا کرتب تھا۔ اس پر مقدمہ کیا لوگوں نے جی، کہ کسی نے کہا کہ میری ہونڈا کی چابی ٹیڑھی ہو گئی، کسی نے کہا کہ ہاں میری فلاں ہو۔ انہوں نے کہا جی میں نے کیا کیا، میں نے تو کہا تھا ہاتھ میں پکڑے، میں نے تو نہیں کہا تھا، آگے ٹیڑھا تو آپ نے کیا۔ مگر پورے ملک کے لوگ جو ٹی وی دیکھ رہے تھے ان کے ساتھ یہ ہوا۔ حضرت سید واطع شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے فرمایا کہ حقیقت میں اس بندے کو اپنی قوت ارادی کو استعمال کرنے کا طریقہ آتا تھا۔ اس نے قوت ارادی کے ذریعے اس ہر چیزوں کو ٹیڑھا کر کے رکھ دیا۔ تو اگر لوگ اپنی قوت ارادی پر محنت کرتے ہیں اور وہ یوں مداریوں کا کام اتنا کر کے دکھا دیتے ہیں، تو پھر اللہ والوں کی قوت ارادی تو بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ان کے لیے کسی بندے کی طرف متوجہ ہو جانا اور بندے پہ ان کا امپیکٹ پڑ جانا، بندے کے دل پہ اثر ہو جانا، بندے کا دل نیکی کی طرف آ جانا، اللہ کی محبت کی طرف آ جانا، یہ کون سا مشکل کام ہے؟ کہتے ہیں جی یہ توجہ کیا ہوتی ہے؟ تو مجھ سے تو جو پوچھتا ہے نا توجہ کیا ہوتی ہے، میں پوچھتا ہوں بھئی یہ بری نظر کیا ہوتی ہے؟ جب وہ بتاتے ہیں کہ یہ ہوتی ہے تو میں کہتا ہوں اگر بری نظر ہو سکتی ہے تو اچھی نظر نہیں ہو سکتی؟ کہتے ہو سکتی ہے، میں کہتا ہوں اسی اچھی نظر کا نام توجہ ہے۔ بات ختم۔ یہ جو کہتے ہیں نا جی فلاں کی ایک نظر پڑی تو یہ ہو گیا، وہ اصل میں توجہ پڑ رہی ہوتی ہے۔ ان بزرگوں کی قوت ارادی کا اس میں دخل ہوتا ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ ہے۔ کرنے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ لیکن جب وہ متوجہ ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت کے ساتھ ان کا تعلق ایسا بن چکا ہوتا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ ان کی لاج رکھتا ہے، اس کی طرف رحمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ کرنا۔ تو توجہ کی کوئی بات سمجھ میں آئی؟ ہمارے سلسلہ کے بزرگ تھے حاجی دوست محمد قندھاری رحمۃ اللہ علیہ، وہ قندھار سے آئے تھے پاکستان۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے قریب ایک جگہ ہے درابن، اس کے قریب ہے موسیٰ زئی شریف، وہاں پہ وہ آئے۔ تو وہاں پر ان کے پاس ایک آئے، ان کا نام تھا شاید ملا احمد، افغانستان سے، اور وہ عالم بھی تھے اور صوفی بھی تھے، سالک بھی تھے، اور ان سے بڑھ کر وہ پہلوان بھی تھے، ماشاءاللہ بڑے لہیم و شہیم۔ چنانچہ آ کے انہوں نے حضرت کو تعارف کروایا کہ حضرت میں ملا فلاں ہوں، ملا افغانی کہہ دیں چلیں، تو میں آپ کی خدمت میں ملنے کے لیے آیا ہوں، لیکن میں ایک وقت میں ایک بکرا کھاتا ہوں اور انبار روٹیوں کا کھاتا ہوں۔ یہ اس نے کہا ایک وقت میں میں ایک بکرا کھاتا ہوں اور انبار روٹیوں کا کھاتا ہوں۔ مگر صاحب خدا تھے وہ شخص
بکرا کھانے کے بعد عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتا تھا. یہ اس کی خوبی تھی. معلوم ہوا یہ اس کی خوراک ہی بن گئی تھی. اتنا کھانا یہ اس کی نارمل خوراک بن گئی تھی. اس نے آ کے حضرت کو بتا دیا کہ حضرت میں اتنا کھاتا ہوں, میں آپ کے پاس آیا ہوں, 2-3 دن رہوں گا. حضرت نے اس کی بات سن لی. اس کے بعد لنگر کا جو لانگری تھا اس کو بلایا. اس کا بھئی یہ ملا آئے ہیں افغانی, تو جب کھانے کا وقت ہو تو ان کو 2 ہڈیاں ڈال دینا اور 2 چپاتیاں دے دینا. بس یہ کہا حضرت, 2 ہڈیاں ڈال دینا سالن میں اور 2 چپاتیاں دے دینا. ملا کہتے ہیں کہ میں سمجھا کہ بس اب مجھے بھوک سے مر گیا. لیکن جب دسترخوان پر بیٹھا اور کھانے لگا, وہ تو سمجھ رہے تھے چلو ایپیٹائزر ہی صحیح, یہ 2 روٹیاں اور 2 بوٹیاں ہیں. لیکن ملا افغانی اس کو کھانے لگے. کہتے ہیں میں کھا 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 کے تھک گیا, مگر نہ 2 روٹیاں ختم ہوئی نہ 2 بوٹیاں ختم ہوئی. چنانچہ جب وہ بغیر کھائے اٹھ گئے تو حضرت کو کہنے لگے حضرت پہلے بیعت کریں پھر میں کچھ اور کروں گا. وہ اصل میں حضرت پاس بیٹھے ہوئے متوجہ تھے اس کی طرف. تو کھا کھا کے بھی 2 بوٹیاں نہ کھا سکا, 2 روٹیاں نہ کھا سکا. ہمارے ایک بزرگ تھے خواجہ احمد سعید قریشی رحمۃ اللہ علیہ, جو حضرت سید واسع رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ تھے. بڑے کامل صاحب توجہ تھے. اکثر وہ توجہ جب کرتے تھے نا مراقبے میں لوگوں پر, تو بعض لوگوں پر اللہ 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 ایک حال طاری ہو جاتا تھا. اچھا, اب جب محلے کی مسجدوں میں اس قسم کی کوئی بات ہو تو عجیب سی لگتی ہے. لوگ کہتے ہیں ان کے پاس جن ہیں, یہ جن چڑھا دیتے ہیں. اور کوئی کہتا تھا کہ یہ بڑے پکے جادوگر ہیں, یہ تو جادو کرنے آئے ہوئے ہیں. کوئی کچھ کہتا, کوئی کہتا نہیں یہ بندہ اندر سے اس کے ساتھ ملا ہوا ہے. اور جب یہ مراقبہ کرواتے ہیں تو اس کا شاگرد ناچنا شروع کر دیتا ہے تاکہ مجمع کے لوگ بیعت ہو جائیں. مطلب وہ اپنی اپنی ہر بندہ کہانیاں بتاتا تھا. المرء یقیس علی نفسہ. چنانچہ ایک طرف غیر مقلدین کی کثرت تھی, تو وہاں سے ایک بندہ آیا. اس نے کہا کہ بھئی آپ تو جادوگر ہیں, آپ کو تو ایمان بھی شک میں ہے. کیوں بھائی؟ کہ آپ تو یہ بندوں پہ جادو کر دیتے ہیں. کہ کوئی جادو نہیں کرتے. نہیں. اور وہ بندہ تھا بھی پٹھان, اکبر علی اس کا نام تھا, مولوی اکبر علی اس کا نام تھا, غیر مقلد تھا. بہرحال وہ گرم ہونے لگا. حضرت نے فرمایا بھی گرم ہونے کی ضرورت نہیں, یہ حدیث سے بھی ثابت ہے, یہ توجہ ہوتی ہے, تمہیں نہیں پتا تو کیا ہوا. اس پر وہ کہنے لگا کہ جی ہم پہ توجہ ڈال کے دکھائیں نا, ہم پہ حال چڑھے. یہ تو تمہارے پالے ہوئے لوگ ہوتے ہیں جو آ کے تماشے دکھا کے چلے جاتے ہیں. حضرت نے فرمایا اچھا جب کبھی میں اکیلا ہوں نا تو میرے پاس آ جانا. اگلا دن عید کا دن تھا. حضرت نے عید کی نماز پڑھنے کے بعد مسجد کے ساتھ والے کمرے کے اندر آرام فرماتے تھے حجرے میں, اور ادھر سے وہ مولانا اکبر علی بھی کمرے میں بیٹھ گیا. کہتے جی آپ نے فرمایا تھا میں اکیلا ہوں تو میرے پاس آنا. تو حضرت نے ان کو کہا کہ اچھا بیٹھ کے کرو مراقبہ. اور حضرت نے دی توجہ, ایسی توجہ دی کہ مولانا اچھلنے لگ گئے. اچھلتے تھے اور لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے. اب پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ, اچھلتے تھے اوپر. جب خوب اچھلنے لگے نا تو حضرت نے کیا کیا کہ کمرے سے نکل آئے اور اس کو کنڈی لگا دی, باہر آ گئے. اب اندر جناب اچھل رہے ہیں اوپر, لا الہ الا اللہ لا الہ الا, جاری ہے ذکر ان کا. اللہ کی شان دیکھیں کہ ادھر ظہر کا وقت ہو گیا. اب ظہر کے وقت میں حضرت بھی متوجہ اور پریشان کہ بھائی اگر اس نے ظہر کی نماز نہ پڑھی
تو پھر تو اہل محلہ کا اعتراض بہت پکا ہو جائے گا کہ یہ کیسی توجہ بھائی. تو حضرت اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اللہ اس بندے کو افاقہ دے دے. خیر جب نماز کی اذان ہوئی نا تو اذان کے ساتھ اس نے وہ چھلانگیں لگانی بند کر دی اور وضو کے ساتھ تھا اور باہر آیا اور باہر آ کے اس نے نماز پڑھی اور نماز پڑھ کے پھر وہ خود ہی کمرے میں چلا گیا اور پھر چھلانگے. اچھا کہتا لا الہ الا اللہ. یعنی لوگ دیکھتے تھے اور کہتے تھے کہ اس کی چھلانگ ایسی تھی کہ بس اوقات سر جو تھا وہ کمرے کی چھت کے ساتھ لگتا تھا, اتنا اونچا اٹھتا تھا. حضرت نے توجہ دی. عصر کی نماز کا وقت ہو گیا تو عصر کے بعد آیا, اس نے عصر کی نماز پڑھی اور عصر کی نماز کے بعد وہ ممبر پہ چڑھ گیا اور کہنے لگا کہ لوگوں تمہیں کیا پتا, یہ صاحب جو ہے قلب شخصیت ہیں اور انہوں نے جو ہے نا وہ ایسی توجہ کی, مجھے ایمان کی حلاوت مل گئی, لذت مل گئی. تقریر کرنی شروع کر دی حضرت کے مطابق. اہل محلہ بھی حیران کہ جس کو موترز بنا کے بھیجا تھا تو اس کے ساتھ یہی کچھ ہو گیا. خیر کئی جو بہت ہی پکے غیر مقلد تھے ان کا یار بڑا پکا جادوگر ہے, اس پہ بھی جادو چڑھا دیا اس نے. وہ پھر بھی نہ مانے. جب وہ نہ مانے تو حضرت نے ان کو یہ الفاظ کہے کہ اگر تم میں سے کوئی صاحب بصیرت ہوتا تو وہ مولانا اکبر علی کے ہاتھ چومتا. حضرت نے یہ الفاظ کہے. اس کو وہ نعمت ملی ہے کہ اگر تم میں سے کوئی صاحب بصیرت ہوتا تو اکبر علی اخوانی کے ہاتھ چومتا. بس نیکسٹ ڈے کیا ہوا کہ حضرت اپنے کمرے میں ہی تھے تو ملنے کے لیے علماء صلحاء آتے تھے. ایک شیخ تھے کسی دوسرے شہر کے, وہ قدرتاً وہاں آئے تھے تو انہوں نے سنا کہ حضرت تشریف لائے ہوئے ہیں تو حضرت کو ملنے کے لیے آئے. تو وہ حضرت کے کمرے کی طرف جا رہے تھے کہ ساتھ والے کمرے سے مولانا اکبر علی نکل آئے. تو ان بزرگوں کی جیسی نظر پڑی نا, وہ لوٹ کے مولانا کی طرف گئے, ان کو مان کا کیا اور ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیا. مولانا اکبر علی کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور آ کر حضرت سے یہ الفاظ کہے کہ حضرت آپ نے یہ نعمت اتنی عام کر دی ہے. یہ الفاظ کہ حضرت آپ نے یہ نعمت اتنی عام کر دی ہے. حضرت نے آگے سے جواب دیا میں فضلی ہوں, چونکہ ان کے شیخ کا نام تھا فضل علی قریشی, تو اس نسبت سے کہ میں فضلی ہوں, مجھے فضل سے ملا ہے, میں نے بھی اس کو آگے عام کر دیا. میں فضلی ہوں, مجھے اللہ کے فضل سے ملا ہے, میں نے بھی عام کر دیا. یہ توجہ چیز ایسی ہے. ہمارے حضرت خواجہ سعید احمد قریشی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ وہ توجہ دیتے تھے اور بس اوقات پورے کے پورے شہر والوں پہ توجہ ڈالتے تھے, پورے شہر والوں پہ توجہ ڈالتے. اور پھر فرمایا بھی کرتے تھے کہ شہر میں بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کے قلوب سے وہ نور, وہ توجہ ٹکرا کر واپس آتی ہے اور میں کشفن آواز سنتا ہوں کہ ہمارے لیے اس دل میں کوئی جگہ نہیں, ہمارے لیے اس دل میں کوئی جگہ نہیں. فرماتے تھے میں اس توجہ سے یہ آواز سنتا ہوں. تو یہ توجہ ایک عجیب چیز ہے. چنانچہ ہمارے بزرگ جو ہیں جتنے اوپر سے نیچے آئے وہ یہ توجہ کرتے رہتے ہیں, مگر ذہن میں رکھنا کہ یہ وہ توجہ اپنی مرضی سے نہیں کر پاتے. عام توجہ تو اپنی مرضی سے ہو جاتی ہے, لیکن جو خصوصی توجہ ہوتی ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اذن سے ہوتی ہے. چنانچہ خواجہ بن مالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ مجمع میں فرماتے تھے کہ اگر میں چاہوں تو پورے مجمع کو تڑپا کے رکھ دوں, مگر مجھے اوپر سے ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک عام توجہ جو ہوتی ہے وہ تو شیخ کی ہر وقت ہی چلتی رہتی ہے, عمومی توجہ. لیکن خصوصی توجہ جو اس قسم کی ہوتی ہے
یہ جب اوپر سے اللہ کی طرف سے کوئی اشارہ ہوتا ہے تب جا کر یہ ان سے ظاہر ہوتی ہے. یہ وہ توجہ تھی جو خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ نے ایک نان بائی پر ڈالی تھی اور اللہ نے اس کو حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ جیسی کیفیت عطا فرمائی. یہ خصوصی توجہ، اس کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ اللہ کے سامنے روئے، مانگے اور عاجزی کرے، اللہ اس پر رحم فرمائے، اور وہ پھر شیخ کے دل میں ڈال دیتے ہیں. شیخ تو ڈاکی ہوتا ہے، اسے ڈاک پہنچا دینی ہوتی ہے. کسی کا پیکٹ اتنا ہے، کسی کا پیکٹ اتنا ہے. ٹی سی ایس والوں نے تو پہنچا ہی دینا ہوتا ہے نا جی، بھیجنے والا تو پیچھے ہوتا ہے کوئی. یہی معاملہ. اس لیے آپ جتنا مراقبہ کریں گے، جتنا زیادہ اتباع سنت، جتنا زیادہ گناہوں سے بچیں گے، اتنا زیادہ یہ توجہ خود بخود آپ کو شیخ کے قلب سے پہنچتی رہے گی. کیونکہ ایک روحانی رشتہ ہوتا ہے، اس کو رابطہ قلبی کہتے ہیں، کہ شیخ کے ساتھ رابطہ قلبی رکھنا، کہ اگر غیبت میں ہو، دور ہو تو وقوف قلبی، اور اگر سامنے ہو یا قریب میں ہو تو رابطہ قلبی. رابطہ قلبی یہی ہوتا ہے کہ اپنے قلب کو خالی سمجھے اور اپنے شیخ کے قلب کے ساتھ جڑا ہوا سمجھے، اور یہ سمجھے کہ ان کے قلب سے فیض میرے اس قلب کے اندر منتقل ہو رہا ہے، ہوتا رہتا ہے. تو اس لیے اس نعمت کو کہتے ہیں فیض، توجہ، عمومی فیض، عمومی توجہ شیخ کی ہر وقت ہی جاری رہتی ہے. خصوصی توجہ کے لیے عام طور پر جب اللہ رب العزت ان کے دل میں بات ڈالتے ہیں پھر وہ متوجہ ہوتے ہیں. تو اگر کسی پر توجہ کا اثر ہو تو وہ یوں سمجھا کرے کہ مجھے کسی کی نیک نظر لگ گئی ہے. آنکھوں میں بس گئی ہیں قیامت کی شوخیاں، آنکھوں میں بس گئی ہیں قیامت کی شوخیاں، 2-4 دن رہے تھے کسی کی نگاہ میں. بندہ 2-4 دن شیخ کی صحبت میں گزار کے جاتا ہے، اس کے اثرات محسوس کرتا ہے، یقیناً اثرات ہوتے ہیں. اس لیے ہمارے مشائخ بہت قوی توجہ مشائخ ہوئے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کا کام ہے ہی ہر وقت قلب کے ساتھ، اور قلب ہی سے توجہ ڈالنی ہوتی ہے. تو جب ہر وقت انہوں نے ذکر قلب کے ذریعے سے، توجہ قلب کے اوپر، ہر وقت کام ہی قلب کا ہے، تو قلب کے تو اسپیشلسٹ ہو گئے نا جی. تو جب قلب کے اسپیشلسٹ ہو گئے تو قلب سے توجہ ڈالنا تو پھر ان کی اسپیشلائزیشن ہو گئی نا. اس لیے ہمارے یہ مشائخ جو ہیں یہ ظاہر میں خاموش نظر آتے ہیں مگر بہت قوی توجہ. امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ نے اپنے مکتوبات میں یہ الفاظ لکھے ہیں کہ سلسلے کے مشائخ کو آپ ظاہر میں دیکھیں گے تو بہت کول نظر آئیں گے آپ کو، مگر بہت قوی توجہ ہوتے ہیں. ریزن اس کی یہی ہے کہ چونکہ ہر وقت انہوں نے قلب کی طرف متوجہ رہنا، قلب پہ، تو جب قلب کی قوت ارادی ہی نے کام دکھانا ہوتا ہے تو پھر دوسرے پہ اثر بہت زیادہ ہوتا ہے. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ قلب کی قوت ارادی یہ بہت قوی توجہ. ایک اور سلسلہ کے لوگ تھے تو وہ کہنے لگے کہ جی یہ جو نقشبندی ہے نا بہت ہی ٹھنڈے ہوتے ہیں، ان کی کیا توجہ ہونی. توجہ تو ہوتی ہے ہمارے سلسلے میں جہاں ہو ہا عشق اور مستی اور نعرے اور سارا کچھ ہے، توجہ تو وہاں آتی ہے. تو وہ جو بزرگ تھے نا انہوں نے ان کو دیکھ کر مسکرا کر کہا جی هو الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، اللہ وہ ذات ہے جس نے سبز درخت میں سے، تو تمہیں ٹھنڈے نظر آتے ہیں مگر اللہ ان سبز درختوں میں سے ان کی توجہ ایسی ہوتی ہے.
بالکل کول نظر آتے ہیں دیکھنے میں، پتہ بھی نہیں چلتا، توجہ ہو رہی ہوتی ہے۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ باقاعدہ جن کو اجازت خلافت دیتے تھے ان کو توجہ ڈالنا سکھاتے تھے۔ ایسی بات نہیں ہے، یہ کچی رشوت نہیں ہے۔ یہ میں حیران ہوتا ہوں کہ میرے پاس بہت سارے سلاسل کے خلفاء آتے ہیں، کئیوں کے تو ہزاروں مریدین ہوتے ہیں، مجھ سے پوچھتے ہیں یہ توجہ کیا ہوتی ہے؟ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ بس وہ اصلاحی تعلق والی ایک بیعت ہوتی ہے جو چل رہی ہوتی ہے، وہ جو روحانیت والی بیعت تھی وہ نہیں چل رہی ہوتی۔ تو اس لیے ہمارے مشائخ کو اللہ رب العزت نے یہ نعمت دی الحمدللہ۔ اس لیے ان کی صحبت میں جو بندہ چند دن آ کے رہ جاتا ہے اس کے دل کے اوپر اس کی تاثیر ہوتی ہے، اثر ہوتا ہے اس کے دل پہ، دل کے اوپر اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ تو جب آپ دور ہوا کریں تو وقوف قلبی، اللہ کی طرف دھیان، اور جب قریب یا سامنے ہوا کریں، مثلا مسجد میں ہیں تو قریب ہیں، یہاں ہیں تو سامنے ہیں، اس وقت رابطہ قلبی۔ رابطہ قلبی کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنے دل کو خالی سمجھے اور سمجھے کہ اللہ کی رحمت نبی علیہ السلام کے قلب مبارک سے مشائخ کے تھرو میرے شیخ کے قلب پر آ رہی ہے اور میرے شیخ کے قلب سے میری طرف منعکس ہو رہی ہے۔ بس اس نیت کو رکھ کر بیٹھنے سے گویا اس نے اپنے شیخ کے ساتھ قلبی رابطہ مکمل کر لیا۔ اللہ تعالیٰ یہ ایک نعمت باطن کی اس کے دل میں پہنچا دیتی ہے، پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو اس نور کو، اس فیض کو جب انسان حاصل کرتا ہے تو اس کی کیفیات مختلف ہوتی ہیں۔ بعض بندوں کے اندر اللہ کی محبت بڑھ جاتی ہے، بعض کے اندر نیکی کا شوق بڑھ جاتا ہے، بعض بندے جو ہوتے ہیں ان کو طبیعت کے اندر ایک انبساط محسوس ہوتا ہے، انشراح محسوس ہوتا ہے۔ وہ سمجھتے نہیں کہ بھئی ہمیں ہوا کیا ہے، لیکن ایک طبیعت کے اندر انبساط اور انشراح کا آ جانا یہ بھی اسی فیض کے ملنے کی علامت ہوتی ہے۔ اور بعض لوگوں کو کئی مرتبہ رات کو نیند کم آتی ہے، نماز پڑھنے کو دل چاہتا ہے، ذکر کرنے کو دل چاہتا ہے، تسبیح پھیرنے کو دل چاہتا ہے۔ یہ فیض کی مختلف علامات ہوتی ہیں۔ ہمارے حضرت خواجہ غلام حبیب رحمۃ اللہ علیہ ماشاءاللہ بہت قوی توجہ بزرگ تھے، تڑپا دیتے تھے، آنے والے کو ایک ہی مراقبے میں تڑپا دیتے تھے۔ تو یہ توجہ اور فیض دو لفظ تھے جو آج مجھے آپ کے سامنے کھولنے تھے، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ حقیقت میں بنیادی طور پر یہ قوت ارادی ہوتی ہے بندے کی۔ اس قوت ارادی کو جب نیکی کے کام میں استعمال کرتے ہیں اس کو توجہ کہتے ہیں، اور چونکہ نیت خیر کی ہوتی ہے اس لیے وہ بندہ جو ہوتا ہے وہ نیکی کی طرف آ جاتا ہے۔ اسی لیے ایسے حضرات کسی سے بات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس بندے کو عمل کی توفیق دے دیتے ہیں، عمل کی توفیق۔ ورنہ آپ نے دیکھا کہ واعظ حضرات کیسی کیسی تقریریں کرتے ہیں، مجمع کو رلا دیتے ہیں، مجمع کو ہنسا دیتے ہیں، نعرے لگوا دیتے ہیں، مگر مجمع میں سے کتنے ہوتے ہیں جو زندگی بدلنے کی نیت لے کے جاتے ہیں؟ نہیں ہوتے۔ ابھی 2-4 دن پہلے جب باہر ایک جگہ دورہ قرآن ختم ہوا اور دعائے ساجد نے کروائی تو مجھے یہ باقاعدہ پیغام ملا کہ اس مختصر سے بیان اور دعا کے بعد اتنی عورتیں تھیں جو شرعی پردہ کرنے کے لیے آمادہ تھیں کہ جو معلمہ کروا رہی تھی اس کے سامنے اس طرح لائن لگ گئی جیسے دستار بندی کے بچوں کی لائن لگ جاتی ہے۔
اس طرح لائن لگ گئی عورتوں کی. وہ نقاب لے کے آئی ہوئی تھیں اور کہنے لگی جی ہم آپ کے ہاتھ سے بنوانا چاہتی ہیں, آج کے بعد ہم اس کو مستقل باندھیں گی. اور وہ کہاں؟ وہ دنیا کے اس علاقے میں تھے کہ جہاں نقاب پہن کے رہنا بڑا ہی مشکل کام ہے. تو ایک مختصر بیان اور دعا کے بعد درجنوں کے حساب سے عورتیں آتی ہیں کہ جی ہمیں نقاب پہنا دیں, ہم آج کے بعد نقاب والی زندگی گزاریں گے. تو یہ توفیق اللہ دے رہا ہے نا آخر. تو اس توجہ کی برکات میں سے ایک یہ برکت ہے کہ بندہ نیکی کی طرف کھنچتا ہے, خود بخود اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عمل کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے. اس لیے ہر بندہ طلبگار رہتا ہے جی کہ میں شیخ کی نظر میں رہوں, شیخ کی توجہ میرے اوپر رہے. وہ قریب کا رابطہ رکھتا ہے اور زیادہ قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے. بہرحال جس کا جو نصیب ہوتا ہے وہ پا لیتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں اپنی سچی محبت عطا فرمائے. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھنے لگا تو اچانک مجھے اپنے جسم میں پسینہ محسوس ہونے لگا, گھبراہٹ سی محسوس ہونے لگی. کہنے لگے میں نے ڈائری میں وقت لکھ کے رکھ لیا کہ اس دن اتنے بجے میرے اوپر یہ کیفیت سی ہوئی. کہنے لگے کہ جب 2-3 دن گزرے تو میرے استاد مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا خط آیا اور انہوں نے خط کے اوپر وہی ڈیٹ اور وہی ٹائم لکھا ہوا تھا. اس کا مطلب کہ جب استاد ان کو خط لکھ رہے تھے تو باطنی طور پر استاد کی توجہ ان کے قلب پر آ رہی تھی, جس کو حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ یوں محسوس کر رہے تھے نماز کے لیے. یہ توجہ ایسی چیز ہے. اس لیے ہمارے مشائخ جو ہیں وہ اس توجہ کو کسی مادی مقصد کے لیے یا کسی ایسے مقصد کے لیے ہرگز استعمال نہیں کرنے دیتے, بالکل نہیں کرنے دیتے, ہرگز نہیں کرنے دیتے, منع فرماتے ہیں. اسی لیے تو پھر ہر بندے کو اجازت نہیں دیتے. کوئی سبق کر بھی لے تو اجازت نہیں دیتے ہر بندے کو. اسباق کا کر لینا اور چیز ہے, اس کو اجازت دے دینا ایک الگ چیز ہے. اجازت کی شرائط اس میں محسوس کرتے ہیں تو دیتے ہیں. اسباق تو ہر بندہ کر سکتا ہے جو بھی ہے. تو ہمارے حضرات اس وقت وعدہ لیتے ہیں کہ تم اس توجہ کو دنیا کے مقصد کے لیے استعمال نہیں کرو. تو چونکہ اللہ کی رضا کے لیے استعمال کرتے ہیں برکتیں بھی زیادہ ہوتی ہیں. تو بہرحال دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو نیکی پر جما دے. وقوف قلبی کا لفظ تو آپ نے سنا ہوگا. وقوف قلبی کہتے ہیں کہ اپنی توجہ اللہ کی طرف رکھنا, اس کو وقوف قلبی کہتے ہیں. یعنی ٹھہرے رہنا دل کے اوپر. تو ٹھہرے رہنے کا کیا مطلب کہ دل کو اللہ کی یاد میں جمائے رکھنا. ایک ہوتا ہے اللہ اللہ کرنا, وہ مراقبے میں کیا جاتا ہے. وقوف قلبی میں اللہ اللہ کرنا نہیں ہوتا, بلکہ صرف اللہ کی طرف دھیان رکھنا, سوچ رکھنا. اس کی مثال ایسے سمجھیں کہ جیسے ماں کا بیٹا جوان فوت ہو جائے تو کچھ عرصہ تو اس کو ہر وقت ہی بیٹے کی یاد رہتی ہے. اسی کا نام وقوف قلبی ہے. اس کو وقوف بیٹا نصیب ہو جاتا ہے. سارا دن بیٹے کا خیال, ساری رات بیٹے کا خیال, صبح و شام بیٹے کا خیال. اس کو وقوف بیٹا نصیب ہو گیا. اب وہ کئی تو سالوں یاد رکھتی ہیں مائیں اپنے بچوں کو کہ جی ہمیں یاد آتا ہے, ہم بھول نہیں پاتے. تو وہی جیسے اس کو وقوف بیٹا نصیب ہو گیا, بندے کو اگر وقوف قلبی نصیب ہو جائے, اللہ کی طرف دھیان نصیب ہو جائے, تو یہ کون سی مشکل بات ہے. تو ایسا انسان کو مل جاتا ہے کہ ایک لمحہ بھی اللہ سے دھیان ہٹتا نہیں ہے. چنانچہ حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ محفل میں بیٹھے تھے تو انہوں نے لطیفے سنانے شروع کر دیے اور ٹکا کے لطیفے سنائے. اب لطیفے تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ بندے کو ہنسا دیتے ہیں. جیسے میں نے آپ لوگوں کو کل بوڑھوں کے لطیفے نہیں سنائے تھے تو ہنسے تھے نا آپ.
بوڑھوں کے لطیفوں پہ ایسے تھے تو ایسے ہی ہوتے ہیں. تو خوب ہنسنے لگے سارے، خوب ہنسے. کہنے لگے مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ کہ انہوں نے 1 گھنٹہ ہنسا 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 کے برا حال کر دیا، برا حال کر دیا. پھر یکدم سیریس ہو گئے اور فرمانے لگے کہ سچ سچ بتائیں اس 1 گھنٹے میں آپ میں سے کون تھا کہ جس کی اللہ کی طرف بھی توجہ رہی؟ کہنے لگے ہم تو حیران کہ اس حالت میں بھی رہ جائے. پھر فرمانے لگے کہ الحمدللہ 1 گھنٹہ میں نے آپ لوگوں کو ہنسایا ہے، اس 1 گھنٹے میں 1 لمحہ بھی میرا دل اللہ سے تھا. اس کو وقوف قلبی کہتے ہیں کہ ہاتھ کام کاج میں ہوں اور دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہو. یہ بڑی نعمت ہے اور اس سلسلے میں محنت کرنے سے یہ حاصل ہو جاتی ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں وقوف قلبی بھی عطا فرمائے. دعا کر لیجیے. سبحان ربی الاعلیٰ اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علی حبیبی سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.